کہ اول ما خلق اللہ نور، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا. حدیث بہت تفصیلی ہے، مجھے اس طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے. تو اب سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھا. نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ چرند، نہ پرند، نہ سمندر، نہ جنگلات، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ تھا. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے کچھ ایسی مخلوقات بنائی جو اسے پہچانیں. تو سب سے پہلے اللہ نے ایک نور بنایا. توجہ. تو اب یہاں پہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا. دوسرے نور کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا. پہلے نور سے ایک نور خلق کیا، نام فاطمہ رکھا. توجہ. دوسرے اور تیسرے نور سے دو نور اور بنائے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. توجہ توجہ، چلتے رہیے گا. کہ پھر ان بعد والے انوار سے 9 نور اور بنائے، وہ 9 امام. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے نور سے، رسول خدا کے نور سے عرش کو بنایا. رسول خدا کا نور عرش سے افضل ہے کیونکہ ان کے نور سے عرش کو بنا. علی کے نور سے کرسی کو بنایا. وسع کرسیہ السماوات والارض. توجہ ہو، وقت نے تفصیل کا کہ علی کے نور سے کرسی کو بنایا. علی کا نور کرسی سے افضل. پھر فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان کو بنایا. فاطمہ کا نور آسمانوں سے افضل. حسن کے نور سے جنت کو بنایا، جنت کی حوروں کو بنایا، جنت کی مخلوقات کو بنایا. توجہ. کہ پھر حسین کے نور سے ان کے ماننے والوں کو. چل رہے گا نا. سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات. توجہ ہے کہ دلانے گرانے. اب کائنات میں جو ہستیاں سب سے پہلے بنائی گئی ہیں ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا گیا. یہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی، اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے میں کس کی وجہ سے ہوں، بنانے والا اللہ لیکن کس کے صدقے میں بنایا ہے، اسے احساس ہو جائے تو انسان انہی کے گن گائے گا. ہم اسی لیے انہی کے تذکرے کو ہمیشہ جاری رکھتے ہیں. تو میں پیش کر رہا ہوں کہ ساری کائنات، اور زیارت جامعہ کبیرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج اس کے چند جملے میں دہرا رہا تھا، بکم ینزل الغیث. اور مولانا موجود ہیں، ان کی موجودگی میں چند جملے پیش کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں، 9ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی وجہ سے اہل بیت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اپنے اجداد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے. یہ اللہ جو رحمتیں نازل کرتا ہے آپ کی وجہ سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی وجہ سے، یہ درختوں پہ پھل لگتے ہیں آپ کی وجہ سے. آپ نہ ہو تو اللہ کچھ عطا نہ کرے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہی آپ کے صدقے میں ہیں. ساری کائنات میں اللہ کی رحمتیں ہیں. چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں.